السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا ما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں عنوان ہے کیرلا میں ایک ہتھنی کی موت۔ محترم ناظرین، آج اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اس لیے کہ سوشل میڈیا پر اخباروں کے اندر باقاعدہ یہ خبر آئی ہے کہ کیرلا کے اندر انناس نما پٹاخے کو لوگ بنا کر ہاتھی کے سامنے پیش کر دیے، اور وہ ہتھنی جو حاملہ تھی وہ کھا لی، اس کے پیٹ میں جلن ہوا اور ندی کے اندر، تالاب کے اندر وہ گئی اور وہاں اس کی موت واقع ہو گئی۔ محترم ناظرین، بہت سارے لوگ، بہت سارے احباب، بہت سارے بڑے بڑے ایکٹر، تمام لوگوں نے نندا کیا ہے، افسوس جتایا ہے، اور جتانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک بے زبان جانور کے سامنے ایسا معاملہ پیش آیا، بے زبان جانور کے ساتھ ایسی حرکتیں کی گئی، یہ بالکل انسانیت کے خلاف ہے، اور اگر کسی کے اندر انسانیت ذرہ برابر باقی ہو تو ایسا کام وہ ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس معاملے کو لے کر ناراض ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ بہت سارے لوگ غمگین ہیں، اور بہت سارے لوگ اسے سیاست کا رنگ دینا چاہتے ہیں۔ اسے قطع نظر میں آپ کے سامنے اس موت کو اسلام کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام اس کے تعلق سے کیا کرتا ہے، کیا پیغام اسلام کا ہے۔ اسلام دھرم کے اندر جو جانور ہیں، جو بے زبان جانور اس دنیا کے اندر آباد ہیں، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہے ہیں۔ محترم ناظرین، اسلام کے اندر بڑی وسعت ہے، اور اسلام دھرم ایک ایسا پیارا و مہذب دھرم ہے، مذہب ہے، کہ اپنے ماننے والے کو اچھا برا، غلط صحیح، کھوٹا کھرا، ہر ایک کی تمیز سکھلایا ہے۔ جو لوگ ایسا عمل کرتے ہیں جو انسانیت کے خلاف ہے، وہ اسلام کے خلاف بھی ہے، کیونکہ اسلام انسانیت کے خلاف کبھی درس نہیں دیتا ہے۔ ایک ہاتھی کا انتقال ہوا، اور وہ حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، اور اس طریقے سے کہ اس کو پٹاخہ دے کر کھلایا گیا، جو اس کو جلن محسوس ہوا، وہ تالاب میں گئی، پھر وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ افسوسناک خبر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہم اسلام کے تعلق سے ایسی کوئی باتیں موجود ہیں کہ جو جانوروں کے ساتھ ویوہار، اچھا برتاؤ کیا جانا چاہیے، نہیں۔ 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے آپ نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی۔ آپ کے سامنے میں 2 حدیثیں پیش کروں گا، اس سے بات واضح ہو جائے گی کہ واقعی میں اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیا ہے کہ بے زبانوں کے ساتھ بھی، بے زبان جانوروں کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ رحم و کرم کا ہونا چاہیے۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دے رہے ہیں۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عذبت امرأة فی ہرۃ سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي اطعمتها ولا سقتها اذ حبستها ولا هي ترکتها تاکل من خشاش الارض رواہ البخاری فی کتاب حدیث الانبیاء۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب و حدیث الانبیاء کے اندر لائے۔ ترجمہ کیا ہے؟
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، فرمایا کہ ایک عورت کو محض اس وجہ سے عذاب دیا گیا بلی کے سلسلے میں کہ ایک بلی کو اس نے قید کر رکھا تھا، باندھ کر رکھا تھا، اور وہ بلی مر گئی۔ کیونکہ اس عورت نے اس کو نہ کھلایا نہ پلایا اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دیا، نرک میں داخل کر دیا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کو بھی یہ نہیں پسند ہے کہ جانوروں کے ساتھ آدمی غلط معاملہ کرے اور اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے، اس کے ساتھ حسن و سلوک کا معاملہ نہ کرے۔ یہ اللہ رب العالمین کو نہیں پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ حدیث بیان کر کے آگاہ کیا کہ جانوروں کے ساتھ آپ اگر غلط رویہ اختیار کریں گے اور ان کے اوپر ظلم کریں گے تو یہ ظلم اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ نہ رہے جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے وہیں پر دوسری حدیث بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص جانوروں کے ساتھ، بے زبان جانوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے اور اپنے درد کی طرح اس کے درد کو محسوس کرتا ہے، اپنی پریشانی کی طرح اس کو بھی سمجھتا ہے کہ اس کو بھی پریشانی ہوگی، تو اللہ رب العالمین اس کے مرتبے کو کیسے بڑھایا آپ اس حدیث کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له۔ قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال في كل ذات كبد ربط أجر، رواه البخاری فی کتاب الادب۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کی راوی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی راستے میں چل رہا تھا، اس کو بڑی تیز پیاس لگی اور وہ پیاس کی شدت برداشت نہیں کر پایا، اسے کنواں ملا، کنویں میں اترا اور پانی پیا، اور پانی پی کے جب نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا ہے اور مارے پیاس کے وہ کنویں کی چاروں طرف چکر لگا رہا ہے اور گیلی مٹی کو کھا رہا ہے۔ اس آدمی کو ترس آیا اور اس نے کہا کہ اس کتے کو ایسے پیاس لگی ہے جیسے مجھے پیاس لگی ہے۔ دوبارہ وہ کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے کو پانی سے بھرا، منہ سے پکڑا اور اوپر آیا اور اس کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے خطاؤں گناہوں کو معاف کر دیا، اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چوپایوں کی خدمت کرنے میں ہمارے لیے اجر ہے؟ جو جانور ہیں ان کے ساتھ اگر ہم اچھا معاملہ کریں، اچھا ویوہار کریں تو کیا اس میں ہمارے لیے اجر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر ذی روح جس کے اندر جان ہے، جو دکھ اور تکلیف محسوس کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ خیر خواہی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس پر بدلہ دینے والا ہے۔ محترم ناظرین، آپ ان دونوں حدیثوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، جو جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کا برتاؤ کرنے کو کہا ہے۔ میں سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہاتھی کے ساتھ، کیرلا کے اس ہتھنی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے۔ وہ قابل مذمت ہیں، وہ اس لائق نہیں کہ انہیں انسان کہا جائے، اور ان کے اندر انسانیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ اسلام دھرم سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف خاندانی مسلمان ہوں گے، انہوں نے اسلام کو نہیں پڑھا ہے، اس لیے کہ اسلام نے تو اتنا پیارا تعلیم پہلے ہی بتلا دیا ہے کہ بلی کو عذاب دینے کی وجہ سے عورت جہنم میں چلی گئی، نرک میں چلی گئی، اور کتے کو پانی پلانے والا شخص جنت میں چلا گیا۔
اس کا مطلب کہ اس نے اسلام نہیں پڑھا. اگر اسلام پڑھا ہوتا تو ایسی حرکت نہیں کر سکتا. یا اس کے علاوہ جس نے بھی کیا ہے وہ بدترین شخص ہے اور قابل مذمت ہے. بہت سارے لوگوں نے ٹویٹ بھی کیا، بہت سارے لوگوں نے ایسی سی باتیں کہی. کچھ لوگوں نے اس کو سیاسی رنگ دینا چاہا. میں ان سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج ہاتھی کے مرنے پر آپ کی زباں کھلی ہے. بہت سارے ایسے انسان مر گئے ہیں جو ہاتھی کے بالمقابل انسان ہیں اور ان سے بڑھ کر ان کی عظمت ہے. لہٰذا آپ ان کے تعلق سے بھی اپنی زبان کھول لیجئے. میں ہاتھی کے مارنے والوں کی بھی سخت سے سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، نندا کرتا ہوں، اور افسوس ہے مجھے. اور ساتھ ہی جو وہ عورتیں جو حاملہ تھیں ان کو بھی بہت سارے لوگوں نے مار دیا. ایسے لوگوں سے میں کہوں گا کہ ان کے اوپر بھی آپ کو نندا کرنے کی ضرورت ہے اور سخت مذمت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ جانور ہے، انسان ہے. اگر آپ جانور کے تعلق سے نندا کر رہے ہیں تو بہتر بات یہ ہوتی کہ آپ انسانوں کے تعلق سے بھی نندا کرتے. اور درد تو درد ہے، چاہے وہ جانور کا ہو چاہے انسان کا ہو. اس لیے میں گزارش کروں گا ایسے تمام احباب سے کہ آپ اس کو ہوا نہ دیں، اس کو آپ سیاست سے نہ جوڑیں. جو مجرم ہے اس کی گرفت ہو، اس کی پکڑ ہو اور اس کو سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے. لیکن انسانوں کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو جو لوگ اس پر بولے ہیں ان کو بدرجہ اولا ایسے معاملات پر بولنا چاہیے. میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حدیثیں بیان فرمائی ہیں اس کے متعلق جانوروں کے ساتھ ہمیں رحم و کرم کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.